میرے آنے والی ہر ویڈیو کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، لائک کریں، کامنٹ کریں اور شیئر کریں۔ ناظرین، میری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے ہسٹری آف پاکستان پارٹ 6۔ ناصر الدین محمد تغلق کی وفات کے بعد دولت خان لودھی نے دہلی کے تخت پہ قبضہ کر لیا، لیکن سن 1414 عیسوی میں امیر تیمور کے نائب خضر خان نے اپنی فوج سے حملہ کر کے دہلی سلطنت پہ خود قابض ہو گیا۔ خضر خان خود کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل سے یعنی کہ سید کہلاتا تھا، لیکن تاریخ دانوں کے مطابق اس کا سید ہونا مشکوک ہے، حتیٰ کہ کچھ نے تو صاف لکھا ہے کہ وہ سید نہیں تھا، لیکن اس نے سید ڈائنسٹی کی بنیاد رکھی۔ خضر خان ایک رحم دل، ایماندار، پرہیزگار اور عادل حکمران تھا، جس نے سن 1421 عیسوی میں وفات پائی۔ اس کی وفات پہ بچے، بوڑھے، مرد، عورتیں سب غمگین تھے۔ خضر خان کی وفات کے بعد سن 1421 عیسوی میں اس کا بیٹا دہلی کے تخت پہ بیٹھا، جو کہ اپنے والد کی طرح ایک نیک حکمران تھا، لیکن سن 1434 عیسوی میں سردار الملک نامی ایک امیر نے سلطان کو قتل کروا دیا اور سلطان کے بھتیجے محمد شاہ کو دہلی کے تخت پہ بٹھایا۔ تخت نشین ہونے کے بعد محمد شاہ نے اپنے چچا کی موت کا بدلہ لینے کے لیے اپنے سپاہیوں سے سردار الملک کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ محمد شاہ کے بعد اس کا بیٹا علاء الدین عالم شاہ تخت نشین ہوا، جو کہ ایک کمزور حکمران ثابت ہوا، جس نے خود اپنی مرضی سے سن 1451 عیسوی میں سلطنت بہلول لودھی کے حوالے کر دی اور سلطنت کے امور سے الگ ہو گیا۔ اس طرح سن 1451 عیسوی میں سید ڈائنسٹی کا اختتام ہوا اور لودھی ڈائنسٹی کا آغاز ہوا۔ بہلول لودھی ایک رحم دل اور قابل حکمران تھا، جس نے 38 سال حکومت کے بعد سن 1489 عیسوی میں وفات پائی، اور اس کے بعد اس کے بیٹے نظام خان نے سکندر لودھی کے لقب سے سلطنت سنبھالی۔ سکندر لودھی نے سن 1489 عیسوی سے سن 1517 عیسوی تک دہلی میں حکومت کی، جو کہ ایک قابل حکمران تھا، اور اپنے دور حکومت میں بہار فتح کیا اور وسطی ہندوستان کے سرداروں کی سرکشی روکنے کے لیے دارالحکومت دہلی سے تبدیل کر کے آگرہ منتقل کیا۔ سلطان نے اناج پہ ٹیکس کی شرح کم کرنے کے علاوہ تعلیم کو بھی فروغ دیا۔ 28 سال کامیابی کے ساتھ حکومت کرنے کے بعد سکندر لودھی نے سن 1517 عیسوی میں وفات پائی۔ سکندر لودھی کی وفات کے بعد اس کا بیٹا ابراہیم لودھی تخت نشین ہوا، جس کی حکومت سن 1517 عیسوی سے سن 1526 عیسوی تک قائم رہی۔ ابراہیم لودھی کے تخت نشین ہونے کے بعد کچھ امراء و وزراء نے اس کے چھوٹے بھائی کو تخت پہ بٹھانے کی کوشش کی، لیکن ابراہیم لودھی نے اپنے بھائی جلال خان کے خلاف جنگ کر کے اسے شکست دے دی۔ دو بھائیوں کی لڑائی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میوار کے راجہ رانا سنگا نے تخت پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی، لیکن ابراہیم لودھی نے اسے بھی شکست دی۔ ابراہیم لودھی نے ان واقعات کے بعد اپنے خلاف سازش کرنے والے بہت سے امراء کو قید کی سزا دی، جس سے لوگوں کے دلوں میں اس کے خلاف نفرت بڑھنے لگی اور سلطنت کے کئی علاقوں میں بغاوت کھڑی ہو گئی۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے پنجاب کے گورنر دولت خان نے اپنے بیٹے دلاور خان کو کابل بھیجا کہ افغانستان کے حکمران ظہیر الدین بابر کو ہندوستان پہ حکومت کی دعوت دے۔ دعوت قبول کرتے ہوئے بابر نے سن 1524 عیسوی میں ابراہیم لودھی کی فوج کو شکست دیتے ہوئے پہلے لاہور پہ قبضہ کیا، جس کے لیے دولت خان کے چچا عالم خان نے اس کی مدد کی۔ دولت خان کو ظہیر الدین بابر کا لاہور فتح کر کے اس کی بجائے کوئی اور حکمران منتخب کرنا اچھا نہ لگا، جس پہ بابر نے دولت خان کے چچا عالم خان سے معاہدہ کیا کہ بابر اسے دہلی پہ حملے کے لیے فوج دے گا اور دہلی فتح کرنے کے بعد وہ اسے پنجاب کی حکومت دے گا۔ اس معاہدے کے بعد عالم خان نے دولت خان کے ساتھ مل کے 30 سے 40 ہزار افغان سپاہیوں کے ساتھ دہلی پہ حملہ کیا، لیکن انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ معاملے کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے بابر نے خود میدان جنگ میں اترنے کا فیصلہ کیا اور اپریل سن 1526 عیسوی میں پانی پت کے میدان میں ابراہیم لودھی کے خلاف خون ریز جنگ لڑی، جس میں ابراہیم لودھی کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور اسے قتل کر دیا گیا، اور برصغیر پاک و ہند کی حکومت لودھی خاندان سے نکل کے مغل خاندان کے ہاتھ آ گئی۔
جس سے تاریخ کا ایک نیا باب شروع ہوا۔ ظہیر الدین بابر اپنی آٹو بایوگرافی جو کہ تذکرہ بابری اور بابر نامہ کے نام سے مشہور ہے، اس میں اپنے بارے میں لکھتا ہے کہ وہ افغان نہیں تھا بلکہ باپ کی طرف سے امیر تیمور کے خاندان سے تعلق رکھتا تھا، جو کہ ایک چغتائی ترک تھا، اور اس کی ماں منگول خاندان سے تعلق رکھتی تھی، جس لیے وہ خود کو ترک کہلاتا تھا۔ وہ برصغیر پاک و ہند کے احوال بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جب میں نے برصغیر پاک و ہند فتح کیا، اس میں 5 مسلم اور 2 ہندو بادشاہ حکمرانی کر رہے تھے۔ جب بابر نے برصغیر پہ حملہ کیا تو ہندوستان بہت سی آزاد ریاستوں میں بنٹا ہوا تھا، جن میں دہلی، گجرات، مالوا، بنگال، میوار، خاندیش، پنجاب، سندھ اور کشمیر قابل ذکر ہیں، لیکن لودھی سلطنت صرف بھیرا سے بہار تک پھیلی ہوئی تھی، جس میں دہلی، آگرہ، دواب، بیانہ اور چاندری شامل تھے۔ آزاد ریاستوں کے حکمران لودھی سلطان کو تخت سے اتارنے کے لیے سازشیں کر رہے تھے، جس سے ابراہیم لودھی کی حکومت مزید کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ پنجاب کے گورنر دولت خان کے علاوہ میوار کے حکمران رانا سنگھا نے بھی بابر کو ہندوستان پہ حملے کے لیے دعوت بھیجی کہ اگر وہ ابراہیم لودھی کے خلاف جنگ کرے گا تو وہ اس کی بھرپور مدد کرے گا۔ یہ وہ دور تھا جب بھکتی تحریک کی شروعات ہو رہی تھی، جس کے باعث مسلمان اور ہندو آپس میں ملنے لگے۔ اس تحریک نے ہندو اور مسلم تہذیبوں کو ملانے کی بھرپور کوشش کی، حتیٰ کہ ہندو اور مسلم خاندانوں کے درمیان رشتوں کو فروغ دینے کی بھی بھرپور کوشش کی گئی۔ اگر معاشی حالت کا جائزہ لیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ برصغیر میں سونا اور چاندی وافر مقدار میں تھا، اور زراعت کا شعبہ بھی اپنے عروج پہ تھا۔ چین، انڈونیشیا، وسطی ایشیا، افغانستان، ایران، تبت اور بھوٹان اہم ممالک تھے جن کے ساتھ تجارت کی جاتی، لیکن برصغیر کی فوج کی حالت کچھ اچھی نہ تھی۔ نہ انہوں نے بہتر عسکری تربیت حاصل کر رکھی تھی اور نہ ان کے پاس بہتر ہتھیار تھے۔ دنیا کی افواج گن پاؤڈر استعمال کر رہی تھی، لیکن ہندوستان کی فوج نیا طریقہ اپنانے کی بجائے ابھی بھی پرانے طریقوں پہ انحصار کر رہی تھی۔ حتیٰ کہ ہندوستان میں سب سے پہلے توپیں بھی ظہیر الدین بابر نے متعارف کروائی۔ ظہیر الدین بابر فرغانہ کے حاکم عمر شیخ کا بیٹا تھا، جس کی سن 1494 عیسوی میں وفات کے بعد وہ اس کے تخت پہ بیٹھا۔ تخت نشین ہونے کے بعد سن 1496 عیسوی میں بابر نے سلطنت کو بڑھانے کی غرض سے سمرقند پہ حملہ کیا، لیکن ناکام رہا۔ 1 سال بعد سن 1497 عیسوی میں اس نے دوبارہ حملہ کیا اور اس بار کامیاب ہو گیا۔ سمرقند میں بابر سخت بیمار ہو گیا، جس کی بیماری کی خبر سن کے اور اس کی غیر موجودگی میں فرغانہ کے عمرہ نے بغاوت کھڑی کر دی۔ بابر بغاوت کو چلنے کی غرض سے جلدی میں سمرقند سے فرغانہ بھاگا، لیکن فرغانہ اس کے ہاتھ سے نکل چکا تھا، جسے وہ حاصل نہ کر سکا۔ صورتحال کو دیکھتے ہوئے وہ واپس سمرقند گیا، لیکن سمرقند بھی اسے چھن چکا تھا۔ اس طرح بابر ایک بادشاہ تو تھا، لیکن بغیر کسی سلطنت کے، یعنی کہ a king without any kingdom۔ سن 1498 عیسوی میں بابر نے فرغانہ دوبارہ فتح کیا، لیکن صرف 2 سال بعد سن 1500 عیسوی میں اسے دوبارہ کھو دیا۔ فرغانہ ہاتھ سے نکلنے کے بعد سن 1501 عیسوی میں بابر نے سمرقند فتح کر لیا، لیکن فرغانہ کی طرح اسے بھی صرف 8 ماہ کے بعد کھو دیا۔ فرغانہ اور سمرقند ہاتھ سے نکلنے کے بعد بابر نے کابل میں اپنی قسمت آزمانے کا فیصلہ کیا اور سن 1504 عیسوی میں کابل فتح کر لیا۔ کابل فتح کرنے پہ عمرہ نے اسے بادشاہ کے لقب سے نوازا۔ کابل کے بعد شاہ ایران کی مدد سے بابر نے 1513 عیسوی میں بخارا اور سمرقند فتح کیا۔ بابر نے کابل اور سمرقند میں اپنی سلطنت بنانے کے بعد برصغیر کا رخ کیا۔ سن 1519 عیسوی میں بابر نے ہندوستان پہ پہلا حملہ کیا اور باجوڑ اور بھیرا فتح کر کے ایک ہندو بیگ کو اپنا نائب بنا کے واپس گیا، لیکن وہاں کے لوگوں نے بغاوت کر کے بابر کے نائب کو ہٹا دیا۔ سن 1519 عیسوی میں ہی بابر نے دوسرا حملہ کیا۔ اس بار وہ پشاور تک آیا اور واپس چلا گیا۔ ظہیر الدین بابر نے تیسرا حملہ سن 1520 عیسوی میں کیا۔
اور بھیرا کو دوبارہ اپنے قبضے میں لینے کے بعد سیالکوٹ روانہ ہوا، جہاں سے وہ اپنی فوج کو لے کے سید پور پہنچا، جہاں اسے بھرپور مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، اور وہاں سے وہ واپس روانہ ہوا۔ پھر سن 1524 عیسوی میں بابر نے ہندوستان پہ چوتھا حملہ کیا اور پنجاب میں داخل ہو کر لاہور، جلندھر اور دیپال پور فتح کیا۔ دولت خان، جس نے بابر کو ہندوستان پہ حملے کی دعوت دی تھی، خیال کر رہا تھا کہ بابر اسے مکمل پنجاب کے لیے اپنا نائب مقرر کر کے خود واپس چلا جائے گا، لیکن جب بابر نے اسے صرف جالندھر اور سلطان پور کا نائب بنانے کا اعلان کیا تو دولت خان نے بغاوت شروع کر دی۔ ظہیر الدین بابر نے دولت خان کی بغاوت کو بری طرح سے کچلا، جس سے وہ شیوالک کی پہاڑیوں میں بھاگ گیا۔ بابر نے دولت خان کے بیٹے دلاور خان، ابراہیم لودھی کے چچا علاؤالدین اور مغل امراء میں پنجاب تقسیم کیا اور خود واپس کابل روانہ ہو گیا۔ بابر کی غیر موجودگی میں دولت خان واپس آیا اور علاؤالدین کو شکست دے کر مکمل پنجاب پہ قبضہ کر لیا۔ علاؤالدین ظہیر الدین بابر سے مدد لینے کے لیے کابل گیا تو بابر نے مغل امراء کو اس کی مدد کا کہا، لیکن جلد ہی اسے بتایا گیا کہ علاؤالدین دولت خان کے ساتھ مل گیا ہے۔ صورتحال کو دیکھتے ہوئے سن 1525 عیسوی میں بابر نے ہندوستان پہ 5واں حملہ کیا۔ دولت خان نے سمجھداری دکھاتے ہوئے بابر سے جنگ کرنے کی بجائے اس کی اطاعت قبول کر لی۔ پنجاب فتح کرنے کے بعد بابر دہلی کی طرف روانہ ہوا، جہاں 21 اپریل سن 1526 عیسوی کو ابراہیم لودھی کے خلاف پانی پت کی پہلی جنگ ہوئی۔ ابراہیم لودھی کو شکست دینے کے بعد دہلی اور آگرہ بھی بابر کے قبضے میں آ گیا۔ بابر شراب کا بہت شوقین تھا، لیکن خانوا کی جنگ کے بعد اس نے ہمیشہ کے لیے شراب چھوڑ دی۔ سن 1527 عیسوی میں جب بابر میوار کے راجہ رانا سنگا کے خلاف خانوا کے میدان میں اپنی فوج لے کر اترا تو اس کی فوج رانا سنگا کی ایک بڑی فوج دیکھ کر بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئی، تو بابر نے اپنے شراب کی بوتل توڑ کے اللہ سے وعدہ کیا کہ اگر وہ جنگ جیت جاتا ہے تو پوری زندگی شراب نہیں پیے گا۔ اس جنگ میں بابر کو فتح نصیب ہوئی اور رانا سنگا بھاگ گیا۔ اس دن کے بعد ظہیر الدین بابر نے کبھی شراب نہیں پی۔ راجپوتوں کو خانوا کے مقام پہ شکست دے کے بابر نے بنگال کا رخ کیا، جہاں افغان امراء بغاوت کھڑی کر رہے تھے۔ سن 1529 عیسوی میں گوکرا کی جنگ لڑ کے بابر نے بنگال فتح کر لیا، اور اس طرح کابل سے بنگال تک تمام علاقے پہ اس کی سلطنت قائم ہو گئی۔ بنگال کی فتح کے بعد سن 1530 عیسوی میں بابر کا بیٹا ہمایوں سخت بیمار ہو گیا، جسے طبیبوں نے جواب دے دیا کہ اس کا بچنا مشکل ہے۔ صورتحال کو دیکھتے ہوئے بابر نے اللہ سے دعا کی کہ وہ اس کے بیٹے ہمایوں کو صحت یاب کر دے اور اس کے بیٹے کی بجائے اس کی جان لے لے۔ اللہ نے بابر کی دعا قبول کی اور ہمایوں تندرست ہو گیا، لیکن بابر بیمار ہو گیا اور بیماری کی حالت میں اس نے وفات پائی۔ ناظرین، ظہیر الدین بابر کے بعد اس کے بیٹے ہمایوں کے دور حکومت کا احوال جاننے کے لیے اس سیریز کا اگلا حصہ دیکھیے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔